السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اہم اور کامیاب ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے وہ اصول ہشتگانہ کیا کیا ہیں کہ جن اصول کو پیش نظر رکھ کر دارالعلوم اپنے شروع دن سے چل رہا ہے، اور جن اصولوں کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے ایجاد کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر دارالعلوم اور یہ مدرسہ ان اصول پر برقرار رہا تو اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، برابر چلتا رہے گا، پھولے گا، پھلے گا، اور اگر ان اصولوں سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹا تو مدرسہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کے کیا مقاصد ہیں، کیا مناہج ہیں، اور کیوں کس لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کا نصب العین بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے طے کیا تھا۔ اسی نصب العین کی تشریح کرتے ہوئے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے نصب العین کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد سب سے پہلا مذہبیت۔ دارالعلوم مذہبی قوت کا سرچشمہ ہے اور اول سے آخر تک اسلام کے دستور و آئین کا پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر فرد اسلام کا نمونہ کامل ہے۔ نمبر 2، آزادی، جس کے معنی یہ ہیں کہ دارالعلوم مکمل طور پر بیرونی غلامی کے خلاف ہے۔ اس کا نظام تعلیم و تربیت، اس کا نظام مالیات اور اس کا نظام اجتماعی سراسر آزاد ہے۔ دنیا میں یہ پہلی جامعہ اور پہلی یونیورسٹی ہے جس کے سامنے حکومت نے بارہا پیشکش کی، مگر اس نے لاکھوں روپیوں کی پیشکش، کروڑوں روپیوں کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نصب العین کے اندر تیسرا زمرہ یہ ہے سادگی اور محنت پسندی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کے علماء اور فضلاء جہاد زندگی میں بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کرنے کے عادی بنے۔ نمبر 4، کردار اور بلند اخلاقی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کے طلبہ اس کردار بلند کا نمونہ کامل ہیں جس کے انہوں نے اپنے اکابر سے پایا ہے۔ یہ کردار سراسر روحانی ہے۔ نصب العین کا 5واں کالم یہ ہے علمی اور تعلیمی وابستگی۔ یہ وہ خصوصیت ہے جسے دارالعلوم کو دیکھنے والا اولین لمحات میں محسوس کرتا ہے۔ یہ نہ کہنے کی بات ہے، نہ سننے سے متعلق ہے۔ دارالعلوم کی ہر خصوصیت کو اس کی زندگی کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دنیا کے ہر حصے کے طلبہ موجود ہیں۔ دارالعلوم کے اساتذہ دنیا کے بہترین اساتذہ ہیں اور دارالعلوم کے خدام ایثار و قربانی کا زندہ نمونہ ہیں۔ مسلمانوں کو ان لوگوں پر اعتماد ہے اور دنیا کے ہر حصے سے اس دارالعلوم کے لیے مالی امدادیں وصول ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت نانوتوی، حضرت مولانا قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند کے وہ اصول ہشتگانہ کہ جن اصولوں پر دارالعلوم برابر چل رہا ہے اور قائم ہے، ان کو ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔ آپ ان کو سنیں اور یہ تجزیہ اور یہ محاسبہ کریں کہ واقعی یہ اصول آج پوری دنیا کے اندر پائی جانے والی یونیورسٹیز کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے یہ اصول اور یہ قوانین نہیں ہو سکتے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول ہشتگانہ اور اس کی خصوصیات مذکورہ بالا نصب العین کے ساتھ ساتھ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے تحریر فرمودہ ان اصول ہشتگانہ پر بھی نظر ڈال لینا ضروری ہے، جو دارالعلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے تمام اسلامی مدارس کے لیے رہنما اصول، یہ دستور اساسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصولوں کی گہرائی تو ان کے عمیق مطالعے سے ہی واضح ہو سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ حقیقت بہرحال قابل ذکر ہے کہ دارالعلوم آج بھی الحمدللہ انہی اصولوں پر قائم ہے اور ان پر کاربند رہنے کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے۔ ان اصول ہشتگانہ میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ حتی المقدور مدرسے کے کارکنان کی ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے۔ آپ کوشش کریں اور اوروں سے بھی چندہ کرائیں، یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ نمبر 2، ابقاء طعام بلکہ افزائش طعام طلبہ میں، جس طرح ہو سکے مدرسہ سعی کرے، یعنی مدرسے کی طرف سے ہی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دارالعلوم ہی کے اندر طلبہ کا ہاسٹل ہونا چاہیے اور کھانا بھی دارالعلوم سے ہی ملنا چاہیے۔ نمبر 3، مشیران مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسے کی خوبی اور اسلوبی ہو، اپنی بات کی بچ نہ کی جائے۔ خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی کہ اہل مدرسہ اور اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو
تو پھر اس مدرسے کی بنا میں تزلزل آ جائے گا۔ القصہ تہ دل سے بر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلوبی مدرسہ ملحوظ رہے، سخن پروری نہ ہو، اور اس لیے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متعمل نہ ہو اور سامعین بنیت نیک اس کو سنیں، یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو اگرچہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہو بدل و جان قبول کریں گے۔ تو یہ تیسرا کالم اور اصول ہشتگانہ میں سے یہ تیسرا اصول یہ مجلس شورا کا ایک اہم رکن اور مجلس شورا کو ایک اہم نصیحت ہے کہ مجلس شورا کی جتنے بھی ممبران ہیں وہ تمام بنیت نیک تمام لوگوں کی باتوں کو سنیں اور جس مسئلے میں اور جس رائے میں دارالعلوم دیوبند کی خیر ہو اور اس کی ترقی کا معیار چھپا ہوا ہو اس رائے کو قبول فرمائیں۔ اسی طریقے سے اصول ہشتگانہ میں سے تیسرا اصول یہ ہے، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ مدرسین باہم متفق المشرب ہوں اور دوسروں کے در پہ توہین نہ ہوں، خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسے کی خیر نہیں۔ نمبر 5، خواندگی مقررہ اس انداز سے ہو جو پہلے تجویز ہو چکی ہو یا بعد میں کوئی اندازہ مشورے سے تجویز ہو، ورنہ یہ مدرسہ اول تو خوب آباد نہ ہوگا اور اگر آباد ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔ نمبر 6 جو بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیں، اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں جب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بشرط توجہ اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسی جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سر و سامانی ملحوظ ہے۔ اصول ہشتگانہ میں سے 7واں اصول یہ ہے، سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔ اصول ہشتگانہ میں سے آخری اور 8واں اصول یہ ہے کہ تا مقدور حتی المقدور ایسے لوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو، بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اصول ہشتگانہ ہیں اور واقعی یہ وہ اصول ہیں کہ اگر ان اصول پر دنیا میں بسنے والے تمام مدارس کے محتمین و منتظمین عمل کر لے تو مدرسے کی ترقیات کے اندر 4 چاند لگ جائیں۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے منہاج پر جاری دیگر مدارس دینیہ کے اصول و مقاصد کو حجت الاسلام مولانا نانوتوی قدس سرہ نے اساسی اصول ہشتگانہ کے عنوان سے خود تحریر فرمایا تھا، جو ماہنامہ القاسم محرم 1347 ہجری کے دارالعلوم نمبر میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو بغور سنیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دارالعلوم کے تعلق سے جو بھی بات آپ کے ذہن میں ہو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔